الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عربک گرامر میں فعل مضارع ہمارا کورس میں چل رہا تھا، فعل مضارع ٹاپک، اور فعل مضارع میں آج ہم لوگ جو سیکھنے والے ہیں وہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کیسے کیا جاتا ہے۔ فعل مضارع کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ فعل مضارع دلالت کرتا ہے حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی، یعنی کہ پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی۔ جیسے اگر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ینصرو، ینصرو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، دونوں میننگ اس میں لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ہم لوگ خاص کر دیں گے فعل مضارع کو، کچھ چیزیں ایکسٹرا ایڈ کر کے، کچھ حروف ایڈ کر کے فعل مضارع سے پہلے، جس سے اس کا ترجمہ صرف اور صرف فیوچر کے لیے رہ جائے گا، پھر وہ حال کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں۔ فعل مضارع دلالت کرتا تھا پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے، لیکن اس میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیں گے اس سے پہلے، جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ پھر صرف اور صرف مستقبل کے لیے خاص رہ جائے گا، پھر ہم اس کا ترجمہ حال کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کون سے حروف ہیں؟ تو وہ دو ہیں، ایک ہے سوفا، بڑے معروف ہیں سوفا، اور ایک کسی کا شارٹ ورژن کہہ لیجئے سین۔ اگر ہم کسی فعل مضارع پر سوفا یا سین داخل کر دیں تو اس کا ترجمہ صرف پھر مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس ہے نون صاد را مادہ، یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یفعلو کے لحاظ سے یہ کیا بن گیا؟ ینصرو۔ اب ینصرو کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، دونوں میننگ ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے پہلے اضافہ کر دیں سوفا کا، سوفا، سوفا ینصرو، تو اب ہم اس کا ترجمہ وہ مدد کرتا ہے نہیں کر سکتے۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ مدد کرے گا، یعنی کہ فیوچر میں وہ مدد کرے گا۔ اب اس مضارع کو ہم نے خاص کر دیا فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ۔ اسی طرح سے اگر ہم اس سے پہلے سین لگا دیں سینصرو، سینصرو، تو بھی وہی بات کہ اب اس کا ترجمہ ہم پریزنٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ وہ مدد کرتا ہے، یہ ترجمہ اب کراس ہو گیا، اب یہ ترجمہ پاسبل نہیں ہے، بلکہ اب اس کا ترجمہ صرف اور صرف فیوچر کے ساتھ خاص کیا جائے گا۔ وہ مدد کرتا ہے نہیں کر سکتے، بلکہ اب وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے سین حرف کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اس کو ہم لوگ کچھ قرآنی مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے پاس آیت ہے سورہ حجر، آیت نمبر 96، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، الذین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر
الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، فسوف یعلمون. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. سورہ حجر کی آیت نمبر 96. الذین کیا ہے؟ اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کے ساتھ ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا، جو ہمارا اسم ٹاپک کا لاسٹ لیکچر تھا، اس میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا تھا کہ جب اسماء موصولہ آئے گا تو اس کے ساتھ میں صلہ ضرور آئے گا، اور وہ صلہ یا تو جملہ ہوگا یا تو شبہ جملہ ہوگا، اور وہ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا تو فعلیہ ہوگا. زیادہ تر صلہ کا جو موصول ہوتا ہے وہ اسماء موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں الذین اسماء موصول، اس کا جو صلہ آ رہا ہے وہ یجعلون آ رہا ہے. یجعلون کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اور کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے کہ مضارع؟ مضارع، کیونکہ علامت مضارع یا ہم کو دکھائی دے رہی ہے، اور یہ یفعلون کے وزن پر، یفعلو کے وزن پر، یفعلو کے وزن پر. تو ہم اس کا مادہ نکال سکتے ہیں آسانی سے. یفعلو کے وزن پر ہمارا اس کا مادہ کیا بنے گا؟ جیم عین اور لام. جیم عین لام، کیونکہ جو اسٹارٹنگ کا ورڈ یا ہے یہ علامت مضارع ہو گیا، یا علامت مضارع ہو گیا جو زبر کے ساتھ ہے، فتحہ کے ساتھ ہے. اور اونا یہ جمع کا علامت ہو گئی، اور یا علامت کس کی؟ غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جیم عین لام بچا رہ گیا. یفعلو کے وزن پر آیا یجعلو، یجعلانی، یجعلون. یہ تیسرا صیغہ یعنی کہ غائب مذکر کا جمع کا صیغہ. جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یجعلون وہ بناتے. اب یہ صیغہ کون سا آیا؟ تیسرا. تو جب تیسرا صیغہ ہمیں مل رہا ہے، تیسرے صیغے کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ اب اس کے اندر ہی اس کا فاعل چھپا ہوا ہوگا. اگر پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگے فاعل ملتا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ قواعد پڑھ رکھا ہے کہ پہلا اور چوتھا صیغہ جب استعمال ہوگا تو فاعل اس میں ظاہر اگر ہوگا تو ہم پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور فاعل ظاہر نہیں ہے، صرف ضمیر کی صورت میں ہے، تو ہم اس کی پوری گردان چلاتے ہیں. تو ہم کو یہ پتہ لگ رہا ہے تیسرا صیغہ ہے تو فاعل تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا اور چوتھا صیغہ جب ملے تب ہم اس میں ظاہر آگے ڈھونڈیں گے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یجعلون تیسرا صیغہ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ بناتے. الذین اسماء موصول، تو وہ جو یا جو لوگ بناتے ہیں، مع اللہ یہ ظرف اور مضاف الیہ، اللہ کے ساتھ، الہن. اب کیا بنایا جا رہا ہے؟ الہن بنایا جا رہا ہے. الذین یجعلون وہ لوگ جو بناتے ہیں، الہن. الہن کیا ہے؟ معبود. وہ لوگ جو بناتے ہیں معبود آخر دوسرا، مع اللہ اللہ کے ساتھ. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں. پھر آئے کیا ہوگا؟ فسوف یعلمون. اب یہ یعلمون واضح ہے کہ مضارع، علامت مضارع یا ملا، اور یہ اونا ساؤنڈ جمع کی علامت. تو کیا بچا رہ گیا؟ عین لام میم. اور یہ کس وزن پر آ رہا ہے؟ یفعلو. یفعلو یعنی کہ عین کلمہ کس پر؟ عین کلمہ کیا ہے؟ فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ. تو یعلمون یہ بھی وہی تیسرا صیغہ ہے. یعلمون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جانتے ہیں یا وہ جان جائیں گے. لیکن جب سوفا ساتھ میں لگ گیا تو سوفا نے کیا کر دیا؟ وہ جانتے ہیں ترجمہ نہیں کر سکتے. اب جو ترجمہ ہوگا وہ فیوچر کے ساتھ اس کو خاص کر دیا. فسوفا تو وہ جان جائیں گے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. کلیئر ہے نا کہ سوفا یا سین کی وجہ سے اب ہم ترجمہ وہ جانتے ہیں نہیں کریں گے، بلکہ وہ جان جائیں گے. وہ ایسی حرکت جو کر رہے ہیں، وہ یہ کام جو کر رہے ہیں، تو وہ جان جائیں گے یا انہیں معلوم ہو جائے گا. دوسری اگزامپل لیتے ہیں. دوسرا اگزامپل یہ جو آیت تھی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 96. دوسری مثال لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ کہ ہر خبر کے لیے
ایک مقرر وقت ہے. وسوف تعلمون. وسوف وسوف تعلمون. یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 67. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 67 67. وسوف تعلمون. پہلی چیز تعلمون پہ بات کر لیں. تا علامت مضارع، واو ساکن اور نون زبانہ جمع کی علامت، تو عین لام میم وہی سیم چیز. اور یہ کس وزن پر آ رہا تھا؟ یعلم. یفعلو کے وزن پر یعلم. یہ صیغہ کون سا ہے یہ پہچاننا ہے. علامت مضارع تا کس کی ہوتی ہے؟ حاضر کی ہوتی ہے، یعنی کہ مخاطب کہہ لیں یا حاضر کہہ لیں یا سیکنڈ پرسن بول لیں. سیکنڈ پرسن کی علامت ہے. اور اونا جمع کا ہے، جمع مذکر. تو یہ صیغہ کون سا بن گیا؟ یہ حاضر کا جمع مذکر کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ تعلمون. تم جانتے ہو، یا تم سب کا مطلب، تم سے مطلب جمع کا صیغہ. تم سب جانتے ہو یا تم سب جان جاؤ گے، یا تم سب کو معلوم ہے یا تم سب کو معلوم ہو جائے گا. لیکن سوفا لگ گیا پہلے، تو سوفا کیا کر دے گا؟ اب جانتے ہو یا معلوم ہے ترجمہ نہیں کر سکتے، بلکہ اب کیا کریں گے؟ جان جاؤ گے یا معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ فیوچر کے ساتھ اب اس کو خاص کر دیں گے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ تم سب جان جاؤ گے. قرآن کی آیت کیا تھی؟ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر چیز کے لیے ایک مقرر وقت ہے اور تم جان جاؤ گے یا تمہیں معلوم ہو جائے گا. کچھ ایگزامپل سین کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے پہلا ایگزامپل ہے نون را مادہ ہے. نون را مادہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ ینظرو. ینظرو کا مطلب وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. نون و اور را مادہ یفعلو کے وزن پر کیا بنے گا؟ ینظرو. ینظرو کا مطلب کیا ہوا؟ وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. اب یہ قرآن کی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 27. سننظرو، یا پھر ابھی ننظرو اگر ہم کہیں، ننظرو ینظرو. ننظرو کون سا صیغہ ہے؟ ننظرو. ننظرو ماشاء اللہ، یعنی کہ جمع کا صیغہ متکلم کا. علامت مضارع نون ہمیں بتا رہی ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ننظرو یعنی کہ اب ینظرو کا مطلب وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. ننظرو کا مطلب ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے. ننظرو اصدقت. اصدقت آ حمزہ استفہام. صدقتا کیا ہے؟ فعل ماضی کی مضارع. صدقتا ماضی میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ صدقتا اور صدقتو میں کنفیوز نہیں ہونا. صدقتو کا مطلب ہوتا ہے میں، صدقتا تم کے لیے، سامنے والے کے لیے ہوتا ہے. صدقتا. اب اس سے پہلے اس کو ہم خاص کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے ساتھ، تو اس سے پہلے ہم نے علامت یہ خاص کر لیے سین یا سوفا لگا سکتے ہیں. تو یہاں سین لگایا. سننظرو. سننظرو اصدقتا. سننظرو اب کیا ہو جائے گا؟ ہم دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا. یہ سورہ نمل آیت نمبر 27. ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا. اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کیا تو نے سچ کہا، کیونکہ اس سے پہلے سین لگ گیا. سین کے لگنے کی وجہ سے اب یہ ترجمہ خاص ہو جائے گا مستقبل کے لیے. ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا. اگلی آیت فا را اور غین مادہ ہے، یہ بھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ یفرغو، یعنی کہ وہ فارغ ہوتا ہے یا وہ فارغ ہوگا. وہ فارغ ہوتا ہے یا وہ فارغ ہوگا. فا را غا،
یہ بھی یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا یفرغ، یفرغ، وہ فارغ ہوتا ہے یا وہ فارغ ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ رحمان، سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 31، سنفرغ، اب اس سے پہلے سین لگ گیا، سنفرغ یعنی کہ کیا ہو گیا، اب نفرغ، نون کس کی علامت ہے؟ جمع متکلم کی، کہ ہم فارغ ہوں گے یا ہم جلد ہی فارغ ہوں گے یا ہم عنقریب فارغ ہوں گے، لکم، تمہارے لیے، لکم کیا ہے؟ جار مجرور کا مجموعہ، یہ لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دونوں گروہ، دونوں گروہ سے مراد کیا ہے؟ جن اور انس، کہ سنفرغ لکم، کہ ہم فارغ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 31۔ تیسرا اگزامپل کرتے ہیں، مادہ ہے دال خا لام اور یہ بھی یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے، دال خا اور لام، تو یفعلو کے وزن پہ آنے کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ یدخلو، یدخلو، دال خا لام کا جو مصدری معنی ہوتا ہے داخل ہونا، یدخلو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا، داخل ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سیدخلون، سیدخلون جہنم، داخرین، سیدخلون جہنم داخرین، سیدخلون جہنم داخرین، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سیدخلون، یدخلون پہچاننا ہے کون سا صیغہ ہے؟ یہ تیسرا صیغہ، ماشاءاللہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ، یعنی کہ اگر صرف سین ابھی نہیں ہوتا، یدخلون ہوتا تو یدخلون کیا ہوتا؟ وہ داخل ہوتے ہیں یا وہ داخل ہوں گے، سیدخلون ہو گیا تو اب اس کا ترجمہ بنے گا صرف وہ داخل ہوں گے، کہاں داخل ہوں گے؟ وہ مفعول آ رہا ہے جہنم، جہنم میں داخل ہوں گے، اور داخرین، داخرین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ذلیل ہو کر، کس حال میں؟ ذلیل ہو کر، سیدخلون جہنم داخرین، کہ عنقریب یا وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر، سورہ مومن کی آیت نمبر 60۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات سیجعل لهم، سیجعل لهم، سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا، اب انا حرف تاکید، بے شک، الذین وہ جو، آمنوا ایمان لاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعاملوا الصالحات
اور جو عمل کرتے ہیں کیسے؟ نیک عمل. سیجعلو جیم عین لام سیم چیز یہی جس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سیجعلو سیجعلو جیم لام جعل یہ ہم لوگ نے یہاں پڑھا تھا. جیم عین لام کا معنی کیا؟ بنانا. سیجعلو وہ بناتا ہے. اب پہلا صیغہ آیا سیجعلو تو ممکن ہے کہ اس میں ظاہر موجود ہو. آگے ڈھونڈیں گے کوئی. اگر اسم ہمارا حالت رفع میں ہوگا وہ اس کا فاعل ہوگا الرحمن. او بتا رہا ہے کیا؟ نون زیر نون کیا بتا رہا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے تو یہ ضمہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے. یہ فاعل ہے کس کا؟ اس یجعلو فعل کا. سیجعل الرحمن تو رحمان جانے گا نہیں بنائے گا. جیم عین لام جعل بنانا. اور بعض مرتبہ اس کا پیدا کرنے کے تعلق سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. جیم عین لام بمعنی پیدا کرنے کے بھی ہوتا ہے اور جیم عین لام مادہ بمعنی بنانے کے بھی ہوتا ہے. سیجعل الرحمن یا سیجعل لہم یہ متعلق فعل ہے کہ رحمان بنا دے گا لہم ان کے لیے یا رحمان پیدا کر دے گا ان کے لیے ودا محبت. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 96. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کی بے شک یا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے سیجعل ان کے لیے سیجعل لهم ان کے لیے پیدا کر دے گا الرحمن رحمان ودا محبت. تو یہاں پر جیم عین لام جو مادہ ہے وہ بمعنی پیدا کرنے کے استعمال ہوا ہے. تو سین جب لگ گیا تو اس سین نے کام کیا کیا؟ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا کہ وہ پیدا کر دے گا لہم ان کے لیے ودا محبت. اس طرح سے اب آپ قرآن میں آپ کو بہت سارے مثال ملیں گے جس میں سین یا سوفا کا استعمال ہوگا. اب وہاں پر آج سے یہ غور کریے گا جب آپ ترجمہ اس کا پڑھیں گے کہ اس کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا. اس کا ترجمہ کبھی بھی حال کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا مضارع آنے کے بعد بھی، کیونکہ مضارع ترجمہ دونوں پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب سین یا سوفا لگ جاتا ہے تو وہ ترجمہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، پھر حال کے ساتھ ترجمہ نہیں رہ جاتا. مزید اب اس کے آگے ہم لوگ کو پڑھنا ہے فعل مضارع کو مجہول. فعل مضارع مجہول جیسے ہم لوگ نے ماضی مجہول پڑھا تھا. ماضی مجہول کا صیغہ یاد ہوگا آپ کو، وزن یاد ہوگا، فعلہ کے وزن پر آتا ہے. ایک ہی وزن تھا فعلہ کے لیے بھی، فعلہ کے لیے بھی، فعولہ کے لیے بھی ماضی میں. اسی طرح سے مضارع میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک ہی وزن ہوگا. اب انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹاپک میں ہی شروع کریں گے اور اسی میں پھر ہم لوگ ایگزامپلز بھی کریں گے. فعل مضارع مجہول ابھی تک ہم لوگ جو بھی پڑھتے آ رہے تھے وہ فعل مضارع معروف تھے، مجہول نہیں تھے، اور مجہول اور معروف سے آپ بخوبی واقف ہیں. باقی مزید اس کو ہم لوگ فعل مضارع مجہول نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.